جس کا مالی بار سب سے کم تر ہو، لیکن آج معاملہ اس کے برعکس ہو گیا ہے۔ آج تو جہیز کے بغیر شادی بیاہ کا امکان ہی نہ رہا، جبکہ مذہب اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہ تھا، نہ حدیث میں اس کا ذکر ہے، نہ قرآن میں، نہ فقہ میں۔ اسلام جیسے پاکیزہ مذہب میں کبھی اس کی اجازت نہیں دی، لیکن آج اسی اسلام کے ماننے والے اپنی بیٹی کی شادیوں میں بطور جہیز آج لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ اور جانتے ہو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آج ہماری بہت سی بہنیں 35 سالوں کی آج گھروں میں کنواری بیٹھ رہی ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ بعض تو رفتہ رفتہ آوارگی اور بدچلنی کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، اگر وقتی طور پر کسی لڑکی کا نکاح ہو بھی جائے تو قلت جہیز کی وجہ سے، مال کی کمی کی وجہ سے سسرال والے اس لڑکی کی زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! بلکہ بے شرمی کی انتہا تو اس وقت ہو جاتی ہے جب یہ خبر سننے میں آتی ہے کہ مال کی کمی کی وجہ سے، شادی میں جہیز کی کمی کی وجہ سے فلاں سسرال والوں نے فلاں لڑکی کو جلا کر کے سپرد آتش کر دیا۔ ذرا غور کریں اس غریب باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جس نے کئی سال تک محنت و مشقت کر کے اپنے لخت جگر کو پال پوس کر کے حتی المقدور اس کی تعلیم و تربیت کی، لیکن آج مال کی کمی کی وجہ سے، دولت کی کمی کی وجہ سے آج اس کی بیٹی کو جلا کر کے سپرد آتش کر دیا گیا۔ ارے اس کی ماں کا کلیجہ پھٹتا ہوگا کہ نہیں پھٹتا ہوگا؟ مجھے بتائیں کیا ہو گیا ہمارے معاشرے کو، کیا ہو گیا ہمارے مسلمانوں کو کہ جس مذہب اسلام نے ہمیں کبھی جہیز کی اجازت نہیں دی، آج وہی مسلمان اپنی بیٹی کی شادیوں میں لاکھوں کروڑوں پہ جہیز کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، آج اسی کی وجہ سے ابھی تو خبر آئی تھی کہ ہماری پیاری بہن جس کا نام عائشہ تھا، اس نے خودکشی کر لی۔ یاد رکھیں خودکشی کرنا یہ حرام ہے، یہ برا کام ہے، یہ بری بات ہے، لیکن اس مسئلے کا دوسرا پہلو دیکھیں، آخر خودکشی کرنے کا راز کیا تھا؟ خودکشی کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اس پیاری بہن نے، اس عائشہ نے خودکشی کیوں کی؟ قلت جہیز کی وجہ سے، مال کی کمی کی وجہ سے۔ اس کے شوہر اسے تانا دیتے تھے، گھر والے اسے طنز و طعن کرتے تھے، جس کی بنا پر اس بہن نے خودکشی کر لی۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، اب ذرا غور کریں، ہم نے جہیز کو فالو کیا، ہم نے اپنے معاشرے میں اس جہیز جیسی لعنت کو لائے، آج اس کی وجہ سے ہماری بہنیں خودکشی کر رہی ہیں۔ آج اس جہیز کی وجہ سے نہ جانے ہماری کتنی بہنیں 35 سالوں کی آج کنواری گھروں میں بیٹھ رہی ہے۔ آج ان کے لیے کوئی اچھے رشتے نہیں آ رہے ہیں، صرف جہیز کی وجہ سے۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، آج سے کم و بیش 1 صدی پہلے علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ میں مغرب میں گیا، وہاں مجھے مسلمان نظر نہیں آئے لیکن مجھے اسلام نظر آیا، اور میں مشرق میں گیا، وہاں مجھے مسلمان نظر آئے لیکن اسلام نظر نہیں آیا۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، ذرا غور کریں، اس مفکر کو مسلمانوں میں اسلام نظر نہیں آیا۔ مغرب میں مسلمان کم تھے لیکن اسلام تھا ان کی زندگیوں میں، اور یہاں مشرق میں مسلمان زیادہ ہیں
لیکن اسلام نہیں ہے ہماری زندگیوں میں۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کس چیز کا درس دیتا ہے؟ اسلام کس چیز کا پیغام دیتا ہے؟ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، آؤ علماء کے قریب بیٹھو، تب تمہیں پتا چلے گا اسلام کیا چیز ہے، اسلام کس چیز کا درس دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج جب ہمارے یہاں پر جب کوئی شخص اپنی بیٹی کی منگنی کرتا ہے تو منگنی پر 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ روپے خرچ کر دیتا ہے۔ اور جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ میری عزت بڑھے، میرا وقار بڑھے، میری شان بڑھے، لوگ دیکھیں تو کہیں کہ فلاں نے اپنی بیٹی کی منگنی میں 5 لاکھ روپے خرچ کر دیے، تو شادی پر تو کوئی انتہا ہی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ ضیاء المصطفیٰ قادری ان سے کہنا چاہتا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادیوں میں فضول خرچی کرنے والوں، ذرا ان یتیم بچیوں کا بھی خیال کرو، ان لاچار بچوں کا بھی خیال کرو جن کی شادی جہیز کی وجہ سے رک گئی ہے۔ آج وہ ہماری بہنیں گھروں میں 30 35 سالوں کی کنواری گھروں میں بیٹھ رہی ہے۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، کہاں گیا ہمارا مذہب اسلام؟ ہم مسلمان ہو کر کے اسلام کا نام لینے والے آج ہم اسلام کو چھوڑ چکے ہیں۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، میں تم سے یہ سوال کرنا چاہوں گا۔ میرا ایک سوال ہے، مجھے بتائیں اللہ کے نبی نے کم و بیش 11 نکاح کیے ہیں، کم و بیش 11 نکاح کیے، لیکن مجھے بتائیں اللہ کے رسول نے کتنے نکاحوں میں جہیز مانگا؟ اللہ کے نبی نے کتنے نکاحوں میں جہیز مانگا؟ اللہ کے رسول نے کسی بھی نکاح میں جہیز نہیں مانگا۔ اللہ کے رسول نے کسی بھی نکاح میں مال و دولت کی خواہش نہیں کی۔ آج ہم اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے، آج ہم اسی نبی کا نام لینے والے، اسی نبی کی امتی سے جب نکاح کرتے ہیں تو جہیز کا ڈیمانڈ، 4 ویلر کا ڈیمانڈ۔ آج اس کی وجہ سے ماں باپ جب جہیز نہیں دے سکتے، بیٹی کی شادی کو روک دیتے ہیں، اور آج عالم یہ ہے کہ اس کی وجہ سے گناہوں کا دروازہ کھل چکا ہے۔ آج ہماری بہنیں رفتہ رفتہ آوارگی اور بد چلنی کی طرف جانا شروع ہو چکی ہیں۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، میں تم سے پوچھنا چاہوں گا، مجھے بتائیں کہ اللہ نے آپ کو، آپ کے گھر میں کیا بستر نہیں ہے؟ کیا آپ کے گھر میں پلنگ نہیں ہے؟ کیا آپ کے گھر میں برتن نہیں ہے؟ کیا آپ کے گھر میں ضرورتوں کی چیزیں نہیں ہیں؟ پھر ہم مانگتے کیوں ہیں جب اللہ نے ہمیں ہر چیز عطا کی ہے، ساری نعمتوں سے نوازا ہے؟ پھر آج ہم ان گھروں میں رشتے کیوں تلاش کرتے ہیں جہاں لڑکی کو بھرپور جہیز دیا جا سکے، اسے مال و دولت دی جا سکے؟ اللہ اکبر۔ آج تو ماحول بن چکا ہے کہ شادی کے موقع پر جب شادی ہوتی ہے، جہیز بیڈ پر اور صوفوں پر جہیز کی نمائش کی جاتی ہے، جہیز کو سجایا جاتا ہے، اور جانتے ہو اسے دیکھنے کے لیے مرد عورت لڑکے لڑکیاں سب جہیز دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اور جانتے ہو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جہیز دیکھ کر کے ایک دولہا کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی ہے جو ابھی دولہا بننے والا ہے کہ جب میرے دوست کو اتنا ملا ہے تو مجھے تو اس سے زیادہ ملنا چاہیے، میں تو اس سے زیادہ حقدار ہوں، مجھے تو اس سے زیادہ ملنا چاہیے۔ پھر اس طرح سے مطالبہ بڑھ جاتا ہے، اور یہ جہیز کی لعنت آج پورے معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے آج غریبوں کی لڑکیاں، یتیموں کی بچیاں 30 سالوں کی آج گھروں میں کنواری بیٹھ رہی ہے۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، اور عالم یہ ہے کہ اسلام دشمن طاقتیں ان لڑکیوں کا استحصال کر رہی ہے، اور یہ ہندوستان، پاکستان، برے صغیر کی رپورٹ ہے کہ لوجوں میں سب سے زیادہ بکنے والی آج مسلمانوں کی لڑکیاں ہیں۔ لوجوں میں سب سے زیادہ وہی انسان جسے سرتاج مخلوقات بننا تھا،
وہی انسان جسے سرتاج مخلوقات بننا تھا، وہی اب سی رہا ہے اپنی عظمت کا کفن ساقی۔ کیا تصور کرتے ہو؟ نماز پڑھ کے تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ سر پہ ٹوپیوں کو رکھ کے تم جنت حاصل کر لو گے؟ یہ بڑی بڑی لمبی داڑھیوں کو رکھ کر کے تم جنت کو حاصل کر لو گے؟ ارے داڑھیوں کی عظمت اپنی جگہ حق ہے، ٹوپیوں کا حسن اپنی جگہ حق ہے، لیکن وہ جو غریبوں کی، یتیموں کی 35 سالوں کی لڑکیاں جن کی آبرو لوجوں میں پیسوں کے لیے تار تار کی جا رہی ہے، اس کا جواب دینے والا کون ہے؟ مصطفیٰ کریم کے نام پر جان قربان کر دینے کی بات کرنے والوں، میرے مصطفیٰ کریم کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب میرے آقا کے ایک امتی کی آبرو لوجوں میں پیسوں کے لیے تار تار کی جا رہی ہوگی۔ یاد رکھیں، ہمارا نبی مر کر مٹی میں نہیں ملا ہے، ہمارا نبی زندہ ہے، وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ جب لوجوں میں پیسوں کے لیے، جب اس کی ایک امتی کی آبرو لوجوں میں پیسوں کے لیے تار تار کی جا رہی ہوگی، ذرا سوچیں میرے مصطفیٰ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، میرے آقا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، میرے آقا کی محفل میں آئے ہو، ایک ذہن بناؤ، ایک پیغام دے کر جاؤ کہ ہم ایسی شادی کریں گے جن کی اب تک شادی نہیں ہوئی ہے۔ ہم یہ کہیں گے تم جتنے بھی مالدار ہو، تم جتنے بھی دولت مند ہو، ہمیں جہیز نہیں چاہیے۔ ہم ایسی تاریخی شادی کریں گے کہ گلی کوچوں میں یہ صدا گونجے گی کہ فلاں کتنی غریب لڑکی سے نکاح کر گیا، کہ صرف لڑکی لے گیا، ساتھ میں کوئی سامان نہ لے گیا، لیکن لوگوں کو سامان نظر نہیں آئے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی خوشیاں اس لڑکی کے ساتھ میں جائے گی۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، یہ پیغام لے کر جاؤ، اپنی شادیوں میں جہیز نہ مانگو، جہیز کی فرمائش نہ کرو۔ کسی بھی ماں باپ کی جو بھی لڑکی ہو، غریب ہو یتیم ہو، اسے قبول کریں۔ آج تو یہ فیشن بن چکا ہے، باضابطہ طور پہ لوگ بولتے ہیں آپ کو کیا چاہیے، آپ کی فرمائش کیا ہے۔ جب میرا نکاح طے ہوا اور جب میں سامنے تھا، میری والدہ بھی تھی، بھابھی بھی تھی، گھر کے اہل ویال بھی تھے اور سامنے لڑکی والے بھی تھے، باضابطہ طور پہ انہوں نے کھل کے کہا حضرت آپ کی آرزو کیا ہے، آپ کی فرمائش کیا ہے۔ اس وقت میں سوچنے لگا اور محو حیرت ہوا، اللہ اکبر، آج میرے قوم کا یہ المیہ بن چکا ہے کہ حضور کی ایک سنت کو اپنانے کے لیے ڈیمانڈ کیا جاتا ہے۔ فرمائش بتائیں آپ کی چوائس کیا ہے۔ افسوس ہوا اس موقع پر، لیکن میرے رب کا فضل ہوا، فقیر نے منبر رسول پر ہوں، میں نے صرف یہ جواب دیا تھا مجھے ایک باحیا پردے دار نیک سیرت لڑکی چاہیے بس، اور میرے لیے یہی کافی ہے۔ ہم کیا لے کر جائیں اس سے، یہ ہمیں کیا دے دیں گے؟ ہم اس کے رسول کی سنت کو اپنا رہے ہیں تو سنت کے مطابق کریں، اللہ اپنے نبی کی سنت میں ضرور برکت دے گا۔ اور واقعی میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اللہ بتا رہا ہوں، میں نے جہیز کی نمائش نہیں کی، نہ کوئی مانگ کی، نہ مجھے انگوٹھی کی خواہش، نہ گھڑی کی خواہش، نہ فور ویلر کی خواہش، لیکن جب میرا نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد سے لے کر کے اب تک بہت ہی چین اور سکون کی زندگی گزار رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے علم کی طرف اور بھی جو اس کی راہ ہے، اللہ نے مجھے اس طرف اور بھی ڈالا، اور ساتھ ساتھ میں اللہ نے مجھے ایک بزنس مین بھی بنایا، اور اس میں اللہ نے جب سے میرا نکاح ہوا ایسی غیب سے مدد آئی، برکت آئی کہ آج اللہ کا شکر ہے کہ پیسوں کے لیے میں محتاج نہیں ہوں۔ حالانکہ میں سوچ رہا تھا کہ جہیز میں لے لیں، 50,000 لاکھ کے ڈیمانڈ ہوتے ہیں، مل جائیں گے، لیکن مجھے اپنے رب پہ بھروسہ تھا
اور میرے رب نے شادی کے بعد مجھے وہ عطا کیا۔ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا اپنے ان نوجوانوں سے جن کا اب تک نکاح نہیں ہوا، میرے نوجوان، مصطفیٰ کریم کی سنت ہے نکاح، جب نکاح کو اپناؤ تو حضور کی سنت سمجھ کر اپناؤ۔ اللہ آپ کو ایک ایسی زندگی عطا کرے گا کہ پوری زندگی آپ پھولے نہ سمائیں گے، خوشی میں گزاریں گے۔ یہ چند کلمات تھے، چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کیا تو پھر کبھی گھڑی میں حاضر ہوں گا اور آپ کے سامنے اس موضوع پہ آگے کی گفتگو پیش کروں گا۔ مولا کریم ہمیں حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا عاشق رسول بنائے۔ اللہ ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنائے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق نکاح کریں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔